1940 سے 1947 1948 تک جب ہندوستان پر برٹش کی حکومت تھی تو اس حکومت کے خلاف انڈین فائٹرز اپنی آزادی کے لیے ان کے خلاف لڑتے تھے، تو انہی انڈین فائٹرز کو برٹش کے لوگ ٹیررسٹ کہتے تھے۔ بٹ کامن انڈینز، عام انڈینز عوام انہیں فریڈم فائٹرز اور پیٹریٹس، محب وطن کہتے تھے۔ فائٹرز ایک ہی تھے، انڈین فائٹرز، لیکن ان پر لیبل دو لگے۔ انڈین کے اپنے لوگ انہیں فریڈم فائٹرز اور برٹش کے لوگ انہیں ٹیررسٹ کہتے تھے، اور یہ ٹیررسٹ کا لفظ اسی کے بعد سے زیادہ دنیا میں مشہور ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ ٹیررسٹ کا لفظ جو مشہور کیا گیا وہ انڈین فائٹرز، چاہے وہ مسلم تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے، ان کے خلاف مشہور کیا گیا۔ مطلب مسلمانوں کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے یہ مشہور تھا۔ دوستوں، اسلام کے انتہائی ضروری، اہم اور امپورٹنٹ احکام میں سے جہاد اور سزا کے احکام ہیں، اور زیادہ تر انہی دو احکام کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹیررسٹ، ظالم اور اس کے علاوہ کئی الزام لگائے جاتے ہیں، اور انہی دو احکام کی وجہ سے زیادہ تر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 1979 میں جب ریڈ آرمی یعنی رشین آرمی اور خاص طور پر سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان پر اپنا کنٹرول اور قبضہ کرنا چاہا، تو افغانستان کے لوگ بھی ان کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں آئے اور ان کے خلاف تقریباً 10 سال تک جنگ لڑی، اور افغان کے اپنے لوگ اس لڑائی کو جہاد کا نام دیتے تھے، اور فریڈم فائٹرز